تم میں سے بہتر شخص وہ ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی. ایک تو سوسائٹی میں بطور مسلمان، بطور انسان اعلیٰ اور عرفہ اور اچھا ہونے کا ایک پیمانہ مقرر فرمایا. جو شخص اہل خانہ کے ساتھ سختی سے پیش آئے، درستی سے پیش آئے، باہر گھر سے نکل کر ہر ایک سے مسکراتا پھرے، تو وہ مسکراہٹ اسلام میں قبول نہیں ہے. میں نے کتاب مرتب کی ہے پوری، مرج البحرین حدیث کی ایک کتاب، ائمہ حدیث کی جو مصادر کتب ہیں ان سے کوشش کر کے صحیح سند پر مشتمل اکثر احادیث کو جمع کر کے کوشش کیا ہے کہ تمام احادیث لے لی جائیں. مرج البحرین فی مناقب الحسنین، ان کے مناقب میں حدیث کی کتاب ہے میری. اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کتاب ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بہترین شخص، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ ایمان، اعلیٰ رتبہ اور اعلیٰ درجہ کا حامل، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے. جو اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے ساتھ جو لوگ اچھے ہیں وہ تم میں سب سے اچھے ہیں، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائیں. ایک تو سوسائٹی میں بطور مسلمان، بطور انسان اعلیٰ اور عرفہ اور اچھا ہونے کا ایک پیمانہ مقرر فرمایا کہ اچھا شخص وہ ہے اسلام کی روح سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جس کا سلوک، جس کا برتاؤ، جس کا بیہیویئر نہایت اچھا، نرمی، شفقت اور محبت پہ قائم ہے. اور دوسری بات، اپنی سنت مقرر کر دی. فرمایا کہ سنو، میرا عمل یہ ہے کہ میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں. اب یہی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جیسے امام ابن ماجہ نے اور امام طحاوی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور اس کو حدیث صحیح بتایا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم، یہ وہی لفظ ہیں، خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. اب یہ دوسرے صحابی سے مروی ہے، الفاظ وہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہی ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں. یہ مضمون سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہاں الفاظ مختلف ہیں اور اس کے اندر مزید تاکید اور زور آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کیا، امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت کیا، امام ترمذی نے حدیث صحیح کہہ کر اپنی جامع میں روایت کیا، امام ابن حبان نے بھی الصحیح میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، تمام مومنوں میں، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے، احسنہم خلقا، جو سب سے زیادہ بہتر ہے حسن اخلاق میں. جس شخص کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، گویا اس کا ایمان سب سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ تم میں سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کا سلوک سب سے بہتر ہے اپنی بیوی کے ساتھ. جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے اعلیٰ ہیں وہی لوگ اخلاق میں اعلیٰ ہیں، اور جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں وہی لوگ ایمان میں سب سے اعلیٰ ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک پورا فارمولہ دے دیا ہے کہ ایمان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہونا، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ شخص اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو. جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا اس کا ایمان اچھا نہیں ہے، کامل نہیں ہے. اور جو اپنے اخلاق میں حسن خلق میں کامل ہے وہ کامل الایمان ہے. اور حسن خلق میں کون کامل ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہے. جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جس کا برتاؤ، جس کا سلوک، جس کا بیہیویئر، جس کا کنڈکٹ، روز مرہ کا معمول
سب سے اعلیٰ ہے، اپریشیبل ہے، وہ شخص ہمارے ہاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص سب سے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، یعنی سب سے بہتر اخلاق کے مظاہرہ کی جگہ اہل خانہ ہے۔ جو شخص اہل خانہ کے ساتھ سختی سے پیش آئے، درستی سے پیش آئے، باہر گھر سے نکل کر ہر ایک سے مسکراتا پھرے، تو وہ مسکراہٹ اسلام میں قبول نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی جگہ مسکراہٹ کی جس کو اسلام دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے، اسی کا اخلاق اچھا ہے۔ اور فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے اسی کا ایمان اچھا، اسی کا ایمان کامل اور اسی کا ایمان اعلیٰ ہے۔ یہ ایک معیار دے دیا۔ اب سوچنا ہے کہ ہم میں سے کتنے اس آقا علیہ السلام کے بیان کردہ معیار ایمان پہ پورے اترتے ہیں اور معیار اخلاق پہ پورا اترتے ہیں۔ آپ نے کمال ایمان کو منحصر قرار دے دیا کمال اخلاق پر، اور کمال اخلاق کو منحصر قرار دے دیا آپ کے حسن اخلاق کے ساتھ جو زوجہ کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک پر منحصر ہے حسن اخلاق، اور حسن اخلاق پر منحصر ہے حسن ایمان اور کمال ایمان۔ اب یہی حدیث اور یہی مضمون دوبارہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر مروی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مسلمانوں میں مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور سب سے حسین ہے۔ وَأَلْطَفُكُمْ بِأَهْلِهِ، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اہل خانہ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ جس کا سلوک بہترین ہے۔ اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں جس کا سلوک اور جس کا بیہیویئر اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہایت نرم اور لطیف ہے، وہی شخص تم میں اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ اخلاق کامل ہے۔ اب اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث سے صحیح قرار دیا۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے صحابہ، یعنی تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے جس کو متواتراً کثیر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے الگ الگ الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام، جس کا مطلب ہے کہ کثرت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرماتے تھے، مختلف مجالس میں مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں۔ اس کو امام ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ اپنی سنن میں روایت کیا۔ اب اس مضمون کو جب سامنے رکھیں، یہ ہے اہل و عیال اپنی زوجہ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک۔ اب اس میں اولاد کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل کی مثال میں کوٹ کر رہا ہوں جو آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور اس کو بھی روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو حضرت فاطمہ الزہراء سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اخلاق میں، سیرت میں، طور طریقے میں، عادات میں مشابہت رکھنے والا حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ان کا قیام کھڑا ہونا بھی حضور علیہ السلام کی مشابہت میں تھا، ان کے بیٹھنے کا انداز بھی آقا علیہ السلام کی مشابہت رکھتا تھا، یعنی ان کا سراپا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کلام کرنا، ان کی سیرت گفتگو کے انداز بالکل صریح پکچر تھی، تصویر تھی آقا علیہ السلام کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہا قد اقبلت رحب بها ثم قام الیها فقبلها ثم اخذ بیدها حتى یجلسها فی مکانہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام جب دیکھتے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی تشریف لائی ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں، تو ان کو آتا دیکھتے تو آقا علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو مرحبا کہتے، ویلکم کرتے، اور پھر ثم قام الیہا، محبت میں اس کے لیے قیام کرتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، یہ قیام میں محبت ہوتا۔ فقبلہا، پھر اس کو چومتے، پھر چوم کر پھر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، پکڑ لیتے، اور پکڑ کے جس جگہ پہ خود تشریف فرما ہوتے اپنی مجلس پہ بٹھا دیتے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ۔ یہ تو جہاں آپ کی خاص شفقت محبت اپنی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے،
وہاں ایک سبق ہے دائمی ہر اس باپ کے لیے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے، ہر اس باپ کے لیے کہ اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے کیا سلوک باپ کا ہونا چاہیے، کیا رحمت ہونی چاہیے، کیا شفقت ہونی چاہیے، کیا محبت ہونی چاہیے۔ یہی باقی اولاد کے لیے آقا علیہ السلام، امام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو آقا علیہ السلام کندھوں پر بٹھا لیتے اور کندھوں پر بٹھا کے چلے، رستے میں جا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کے کہا شہزادوں کو، دونوں شہزادوں کو مبارک دی، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی سواری پہ آپ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سواری نظر آتی ہے، سوار نہیں دیکھتے ہو، کہو مجھے کہو کہ آپ کے سوار کتنے اچھے ہیں۔ یعنی یہ پیار ہے بیٹوں کے ساتھ۔ گلی میں کھیلتے ہوئے حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو دیکھتے تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلتے، پکڑنے کے لیے دوڑتے، نماز کا معاملہ ہوتا تو اٹھا لیتے، سجدے میں گئے سیدنا امام حسین یا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ آپ کے کندھوں پر پشت مبارک پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ طویل کر لیا اس لیے کہ میرے اٹھنے سے کہیں وہ گر نہ جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے سمجھا اتنا طویل سجدہ کیا کہ شاید وہی نازل ہو رہی ہے یا معاذ اللہ کوئی اور سبب ہو گیا ہے، واقعہ ہو گیا ہے، سر اٹھا کے دیکھنے لگے۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول سجدہ اتنا طویل کر لیا کہ ہمیں اس طرح کے خیالات آنے لگے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین یا حسن میرے کندھوں پہ سوار تھا، چھوٹا معصوم بیٹا، اور میں اس لیے سجدے کو طویل کر گیا کہ میں اگر اٹھتا تو ممکن ہے وہ نیچے گر جاتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ نیچے گر جائے، تو جب تک وہ خود اتر نہ جائے میری پشت سے میں سجدہ طویل کرتا رہا۔ العاذ القیاس بہت سی کتب حدیث میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، اور امام نسائی نے پوری کتاب لکھی ہے مناقب اہل بیت پر اور مناقب سیدنا علی شیر خدا میں، اور میں نے کتاب مرتب کی ہے پوری مرج البحرین حدیث کی ایک کتاب، ائمہ حدیث کی جو مصادر کتب ہیں ان سے کوشش کر کے صحیح سند پر مشتمل اکثر احادیث کو جمع کر کے کوشش کیا ہے کہ تمام احادیث لے لی جائیں۔ مرج البحرین فی مناقب الحسنین، ان کے مناقب میں حدیث کی کتاب ہے میری، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کتاب ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے اولاد کے لیے آقا علیہ السلام کی محبت و شفقت، بیٹیوں کے لیے محبت و شفقت، نواسوں کے لیے محبت و شفقت، آقا علیہ السلام کے یہ سارے مظاہر تفصیل کے ساتھ میں نے جمع کیے ہیں اپنی حدیث کی ان دونوں کتابوں میں۔ تو وہی حدیث میں نے ان میں سے ایک حدیث آج کوٹ کی ہے۔